بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، بار بار ایک ہی بات ہم بھی یہاں پر دہراتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایشو ہوئی ایسا ہے کہ جو ہماری بنیادی حقوق اور ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے. لا اینڈ آرڈر پر ہم یہاں پر پہلے ہی دن سے بحث کرتے آ رہے ہیں، اور وہ میرے خیال میں جس سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے اس کو لیا نہیں جاتا. اور میرے خیال میں پختونخوا اور پھر خصوص پختونخوا کے چند علاقے جو ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے. کل اسی دہشت گردی کے خلاف جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا میں ایک احتجاجی ریلی ہوئی، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے کہ اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً پورا وزیرستان ہی نکل آیا تھا تو یہ بات غلط اس لیے نہیں ہوگی. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے تھے کہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ملک میں ہو رہی ہے اور دہشت گردی کے خلاف ایک ایکٹیویٹی ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا احتجاج ہو رہا تھا، تو سوائے ایک آدھ چینل پر جیو پر ایک چھوٹا سا میں نے وہ دیکھا، باقی پاکستان کی پوری میڈیا نے اس کو مکمل طور پر اگنور کر دیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہاں پر ہم شور مچاتے ہیں اور وہ پورا جو علاقہ ہے وہاں پر کمپلیٹ اسٹیٹ لیسنس ہے، وہاں پر ریاستی ریٹ نامی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اب لوگ پھر اپنے تحفظ کے لیے جائے تو کہاں جائیں؟ تو اور مجھے پھر اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اور چند دن پہلے بھی یہ بات میں نے یہاں پر کی تھی کہ چلو دہشت گردی تو ہے، وہ تو الگ سی بات ہے، لیکن اس کے خلاف جب لوگ احتجاج کرتے ہیں تو وہ اس پہ آنکھیں کیوں بند کر دی جاتی ہیں؟ اور یہ پاکستانی میڈیا کو کوئی خصوصاً کوئی انسٹرکشن ہے یا کیا مسئلہ ہے جو اس پہ پوری خاموشی اختیار کر لیتی ہے؟ یا کوئی یہ ریاستی پالیسی ہے کہ اس کے خلاف بولنا نہیں ہے یا اس چیز کو رپورٹ نہیں کرنا؟ اس چیز کی پر سمجھ نہیں آتی، اور یہ پھر وہاں پر لوگوں کے جو خدشات ہیں ان کی ایک ان قسم کی انڈورسمنٹ ہوتی ہے، یہاں سے جو خاموشی اور سرموہری جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. دوسری چیز جناب اسپیکر، افغان قوم کو جو مشکلات درپیش اور جس حالت سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، اللہ کسی کو وہ حالت نہ دکھائے. جو تکلیف اور جو پریشانی آج کل وہ دیکھ رہے ہیں، جن سے آج کل وہ گزر رہے ہیں، ان کی بچیوں پر جس طریقے سے تعلیم پر پابندی اور بھی جو تشدد کے واقعات ہمیں آئے روز وہاں کو دیکھنے کو ملتے ہیں طالبان کی طرف سے، اور وہ پھر جب مجبور ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور پھر یہاں بھی آ جاتے ہیں، اور یہاں پر ان کے ساتھ پھر جو سلوک ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے. جب وہ ڈالر مل رہے تھے تو وہ پھر یہاں پر پھر ہمارا رویہ پھر اور تھا، اور ہم پھر کسی اور نظر سے اور کسی اور نام سے ان کو پکارتے ہیں. لیکن آج جب وہ سلسلہ نہیں رہا، پچھلے دنوں ایک ویڈیو ہماری نظر سے گزری کہ وہ جو مہاجرین یہاں پر آئے ہوئے تھے تو ان کو بیڑ بکریوں کی طرح رسیوں سے باندھ کر، کوئی سندھ یا کراچی کی کوئی ویڈیو تھی. تو بہت ہی افسوس کی بات، اور یہ صرف بائی دا وے کراچی میں نہیں، پشاور میں اور ملک کے اور بھی تمام علاقوں میں اس طریقے کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یا تو پھر ان کو آنے نہیں دیا جائے، پھر جب وہ آ جاتے ہیں تو کم از کم انسانوں والا سلوک طور کے ساتھ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، ہم نے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنائی، ہمارے پاس ابھی تک کوئی قانون نہیں ہے کہ افغان مہاجرین کے ساتھ ہم نے کس طریقے کا رویہ، کون سے قانون کے تحت ہم نے ان کو ٹریٹ کرنا ہے. پوری دنیا بھی خاموش ہے، UNHCR بھی خاموش ہے، اور ہماری اپنی حکومت کی وفاقی خاموش ہے. ہم نے ہیومن رائٹس کی ایک سب کمیٹی بنائی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ سب کمیٹی اپنی سفارشات دے کی بنیادی طور پر یہ ریسپانسبلٹی وفاقی حکومت کو بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ قانون سازی ضرور کرے، کیونکہ وہ جو تکلیف سے آج کل گزر رہے ہیں، اور وہ پوری دنیا ان کے مجرم ہے. وہ یہاں پر کوئی بھی اپنا گھر بار
خوشی سے نہیں چھوڑتا، وہ مجبوری سے یہاں پر آتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور بننی چاہیے. You made a point. Thank you very much. اب کوشچن آج جو ہے وہ آلریڈی لیٹ ہو رہا ہے. محمد ابو بکر صاحب